علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت ہفتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ لیکچر نمبر 6 میں آپ لوگوں کو آج سوال جواب کرواؤں گی۔ حج سبق نمبر 2 حج کے سوال نمبر 1 ہے، حج کا مفہوم کیا ہے؟ حج کا مفہوم کیا ہے؟ حج عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد وہ عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ جانے کا قصد کرتا ہے، وہاں جا کر وہ مقدس مقامات یعنی پاک مقامات کی زیارت کرتا ہے، مخصوص اعمال کرتا ہے اور کئی دیگر اعمال سے باز رہتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، حج سے متعلق ایک آیت با ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے، قرآن مجید میں حج سے متعلق متعدد آیات ہیں۔ آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے۔ 2 سوال میں نے آپ لوگوں کو لکھوائے ہیں، اگلا سوال بھی میں آپ لوگوں کو لکھواتی ہوں، آپ لوگ پیج ریڈی کر لیں۔ بچوں جب آپ لوگ 2 سوال لکھ لیں تو تیسرا سوال آپ کے پاس ہے، حج کے 3 فضائل بیان کریں۔ حج کے 3 فضائل بیان کریں۔ حج کے فضائل، یہ ہیڈنگ دینی آپ نے بلو مارکر سے، اس کے بعد پین سے آپ لوگ لکھیں۔ حج کے بے شمار فضائل احادیث میں مذکور ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی شہوت رانی نہ کی اور نہ کوئی گناہ کی بات کی تو اس کے سارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نمبر 3، حج اور عمرہ ادا کرو، یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل دور کرتی ہے۔ آپ کے 3 سوال ہو گئے، چوتھا سوال بھی میں آپ لوگوں کو لکھواتی ہوں، آپ لوگ پیج ریڈی رکھیں۔ جب آپ لوگ 3 سوال کر لیں تو چوتھا سوال آپ لوگوں کے پاس ہے، حج کی عالمگیریت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ ہیڈنگ دیں گے، حج کی عالمگیریت۔ جب حج مسلمانوں کے لیے مرکزیت اور عالمگیریت کی علامت ہے۔ حج کا عزم کرنے کے ساتھ ہی حجاج کے گروپ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان قافلوں کی شکل میں حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سب کا لباس ایک، حرکات و سکنات یکساں، سب کی زبان پر لبیک کی صدا، نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم، نہ افسر نہ ماتحت، نہ گورا نہ کالا، سبھی امتیاز پاؤں تلے روند کر حاجی عملی طور پر مساوات، محبت، اخوت، جامعیت اور عالمگیریت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے جسم کا عضو محسوس کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی امت کا فرد ہے۔ تو بچوں یہ آپ لوگوں کے 4 سوال ہو گئے ہیں، اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو اگلے سوالات کرواؤں گی، آپ لوگ اس کو لکھیں اور یاد کریں۔ تھینک یو۔